شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، محرم الحرام کی خصوصی نشریات ہمارے ہیں حسین، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، ہمارے ہیں حسین، اس کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ زندگی گزارنے کے ناظرین کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ کوئی مشکل کے وقت ہتھیار ڈال دیا کرتا ہے، کوئی مشکل کے وقت ہتھیار ڈال کر ہاتھ جوڑ لیا کرتا ہے، کوئی مشکل کے وقت مصلحت سے کام لیا کرتا ہے، کوئی مشکل کے وقت مفاہمت سے کام لیا کرتا ہے، کوئی مشکل کے وقت اپنی آنکھوں کو کسی اور جانب پھیر دیا کرتا ہے، کوئی مشکل کے وقت اپنی زبان کو بند کر لیا کرتا ہے، کوئی مشکل کے وقت دشمن سے جا کے مل جایا کرتا ہے، کوئی مشکل کے وقت اپنے ہی مفاد کو صرف ترجیح دیا کرتا ہے، اور جو مجموعی مفاد ہوا کرتا ہے معاشرے کا یا سوسائٹی کا آپ کہہ لیں یا قوم کا، اس سے صرف نظر کر لیا کرتا ہے۔ اور کوئی ہوتا ہے جو مشکل کے وقت علم کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، اور ایسا کھڑا ہوتا ہے صاحب، ایسا کھڑا ہوتا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کی علم برداری کی مثال دی جاتی ہے کہ صاحب وقت کا یزید اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ، اپنی جاؤ حشمت کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ، اپنی کرسی کے ساتھ، اپنی مال و متاع کے ساتھ، اپنے گورنرز کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے پاس کرنے کو سب کچھ تھا اور اس نے کیا، لیکن اس کے باوجود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بتلایا کہ چونکہ میں اس رسول کا خون ہوں، جس رسول کے مبارک کاندھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی بھاری ذمہ داری دی ہے، میں اس رسول کا نوازا ہوں جس رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب قرار دیا، میں اس رسول کا نوازا ہوں کہ جس رسول نے ہم تک دین پہنچایا، ہم تک قرآن پہنچایا، ہمیں ایمان کے بارے میں بنیادی طور پہ بتلایا، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مشکل کے وقت نہ میں کوئی اسکیپ وے لوں گا، نہ میں خاموشی اختیار کروں گا، نہ میں صرف نظر کروں گا، نہ میں کمپرومائز کروں گا، نہ میں کوئی ایگریمنٹ کروں گا، نہ میں کوئی کانٹریکٹ کروں گا، نہ میں کسی قسم کی مناعت لوں گا، نہ میں حکومت کا حصہ بنوں گا، کیونکہ حکومت تو میری ٹھوکروں کے اوپر ہے، جس کو ہم ٹھوکر لگایا کرتے ہیں وہ حکومتوں میں جا کے بیٹھا کرتے ہیں۔ میں صرف اور صرف اعلاء کلمات الحق کے لیے اٹھا ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے اٹھا ہوں۔ اب اگر مجھے اس راستے میں کتنی ہی قربانیاں دینی پڑ جائیں، میں اس سے چوکوں گا بھی نہیں اور اس سے دریغ بھی نہیں کروں گا۔ اس لیے میں یہ وجدانی کیفیت میں بات کر رہا ہوں ناظرین، تاریخ کے کرتاز پہ یہ جملے ملتے نہیں، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سامنے وہ کوہ صفا بھی ہوگا کہ جب نانا جان نے پہلی مرتبہ خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں آپ نے عظیمت کے راستے کو پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے آشکار کیا تھا کہ یہ عظیمت کا راستہ ہوا کرتا ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے ناظرین کہ جس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے لا کہا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ میرے جیسا اس جیسے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا، تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سامنے مکے کی وہ گلیاں بھی ہوں گی کہ جن گلیوں میں نانا جان کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے جاتے تھے، غلاظت رکھی جاتی تھی معاذ اللہ، اور ان پر پتھر برسائے جاتے تھے۔ میرا وجدان کہتا ہے ناظرین کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو کمپرومائز نہیں کیا، ان کے ذہن میں یہ بات بھی یقیناً ہوگی کہ میرے نانا جان نے جس وقت اعلاء کلمات الحق کو بلند کیا تھا اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی صدا لگائی تھی اور بتلایا تھا لوگوں کو کہ آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، رسول اللہ کی طرف آ جاؤ، اور اس وقت جو ریٹیلیشن میں پورا عرب ورلڈ ان کے خلاف کھڑا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے نانا جان نے سرنڈر نہیں کیا تھا، یہ ان کے ذہن میں ہوگا، ان کے ذہن میں ہوں گے وہ 3 برس شیب ابی طالب کے کہ کن مصائب سے میرے نانا جان گزرے کہ انہیں پتے ابال کر پینے پڑے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے طاقتور لوگوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، یہ یقیناً ان کے ذہن میں ہوگا۔ امام علی مقام کے ذہن میں ناظرین یہ بات بھی ہوگی کہ کتنے ہی مصائب میرے نانا جان پہ آئے، کتنی ہی تکالیف میرے نانا جان پہ آئیں، یہاں تک کہ طائف میں ان کے اوپر پتھر برسائے گئے اور وہ مکمل
مکمل طور پہ لہو لہان ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے. امر بالمعروف کا کام جو ہے وہ جس انداز سے انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا تھا اسی انداز سے اس کو جاری و ساری رکھا. یہ ذہن میں ہوگا امام علی مقام کے ذہن میں ہوگا ناظرین کہ میرے نانا جان اور ان کے رفقا کو ہجرتیں کرنی پڑی، مکہ پاک کو چھوڑنا پڑا، مدینہ پاک کی طرف کوچ کرنا پڑا، اور پھر مدینہ پاک میں آ کر بھی ان کو چین سے اور سکھ سے بیٹھنے نہیں دیا گیا، بلکہ جب پہلا مار کا حق و باطل کا ہوا تھا تو ان کے ذہن میں ہوگا کہ وہاں 313 تھے اور وہاں 1000 تھے، وہاں طاقت تھی، قوت تھی، اسلحہ تھا، سب کچھ تھا، اور یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا. تو میرے نانا جان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جیت پھر بھی ہماری ہوگی، کیونکہ حق ہمارے ساتھ ہے، ہم حق پر ہیں اور ہم حق کی بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر ناظرین بدر سے لے کے تبوک تک آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، عظیمت کی وہ داستان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقم کی ہے جس کی مثالوں میں نہیں ملتی صاحب، بالکل نہیں ملتی. اور تبوک سے جب آپ خلفۂ راشدین کے ادوار میں آ جاتے ہیں، وہ ایک طویل داستانیں ہیں صاحب کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز سے عظیمت کا پرچم لے کر کھڑے ہوئے مانعین زکوٰۃ کے خلاف اور ختم نبوت کی محافظت کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا دور گزارا اور شہادت کا جام پیا تو کس عظیمت کے راستے پر چل کر پیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کارڈن آف کیا گیا اور 40 دن تک آپ کا پانی بند کیا گیا تو کس عظیمت کے راستے پر آپ چلے. یہ تاریخ ناظرین اس پر گواہ ہے. اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کس انداز سے اپنے دور میں فتنہ و فساد کو دیکھا اور کس انداز سے عظیمت کا راستہ اختیار کر کے حق کے پرچم کو بلند کیا، یہ بھی تاریخ نے دیکھا. لہٰذا یہ تمام باتیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ذہن میں ہیں. اور آئیے ناظرین تیزی کے ساتھ استقامت کے اس مینارے کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جہاں کربلا بپا ہونے والی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہونا کیا ہے، شہادت کے جام ہم نے نوش کرنے ہیں. ہو ہی سکتا تھا اور یہ بالکل ہو سکتا تھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کمپرومائز کر لیتے، ایگریمنٹ کر لیتے، اسکیپ وے لے لیتے. لیکن نہ آپ نے کمپرومائز کیا، نہ آپ نے ایگریمنٹ کیا، نہ آپ نے اسکیپ وے لیا، نہ آپ نے حکومت میں کسی قسم کی اپنی جو ہے وہ اپنا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا شراکت داری ان سے مانگی، بلکہ آپ نے جو علم اٹھایا تھا، جو مصطفوی علم تھا، اس مصطفوی علم کو آپ نے حسینی علم میں ایسا تبدیل کیا کہ استقامت کے پہاڑ بن کر نہ صرف آپ کھڑے ہوئے، آپ کے اصحاب کھڑے ہوئے، آپ کے اہل بیت کھڑے ہوئے، ایک کر کے اپنے اصحاب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، شہادت کی جام نوش کروائے. ایک کر کے جو 19 ستارے تھے بنو ہاشم کے، انہوں نے شہادت کے جام نوش کیے اور آخر میں خود شہادت کا جام نوش کر کے رہتی دنیا کو یہ پیغام دے دیا، رہتی دنیا تک دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے مگر سر جھکا سکتا نہیں. یہ ترہ امتیاز ناظرین امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ہے کہ آپ نے جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف، دہشت کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہو کر رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا. دو راستے ہیں، دونوں ہی راستے اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن چونکہ ہم امام ہیں، عام نہیں ہیں. عام ہوتے تو کمپرومائز کر جاتے، امام تھے اسی لیے کمپرومائز نہیں کیا کہ رہتی دنیا تک یہ مثال بن جائے کہ رسول کے نواسے نے دین حق کی سربلندی کا حق ادا کر دیا کہ جس عمارت کی بنیاد میرے نانا نے رکھی تھی اس عمارت کو بچانے اور اس کو دوام عطا کرنے میں نے اپنا کردار ادا کر دیا. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت 3 شخصیات بلکہ 4 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، بہت ہی کمال رچی ہوئی گفتگو کرتے ہیں. آپ MBBS ڈاکٹر ہیں، آپ حافظ قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ، کمال قاری قرآن بھی ہیں اور میرے بالکل بھائیوں کی طرح، بڑا ان سے میرا پیار ہے. ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دوسری شخصیت یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کمال معتدل گفتگو کرتے ہیں صاحب، ممتاز عالم دین ہیں اور یوں کہیے کہ اپنا جو موضوعات ہیں ان پر ان کی بڑی گرفت ہوا کرتی ہے. علامہ زہیر عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم. تیسری شخصیت بھی یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ ریسرچ اسکالر ہیں. نوجوانوں میں بہت کم لوگ ایسے ہیں ناظرین جو اتنی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں. جناب حافظ احمد یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم. اور آخری شخصیت یقیناً آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز ثنا خان جناب قاری اسد الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ بڑا مشکل ترین موضوع ہے اور اس موضوع کو نبھانا بھی بڑا مشکل ہے کہ رخصت اور عزیمت. میرا خیال ہے جو میں نے سیناپسس کی صورت میں حوالہ دیا، یہ سارا ریفلیکشن، یہ سارا پرتاؤ، یہ سارا فیضان تو نانا جان کا ہے نا. کوہ صفا سے عزیمت کا آغاز ہوا تھا اور تبوک تک پہنچا تھا. آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ.
آپ کا انٹرو بڑا زبردست تھا ماشاءاللہ، اس سے کئی نکات ہم تک بھی پہنچے ہیں۔ لیکن جب رخصت و عزیمت کی ہم بات کرتے ہیں تو جنید بھائی دیکھیے، رخصت کب لی جاتی ہے، عزیمت کب اختیار کی جاتی ہے؟ تو جب باطل کی، کفر کی، طاغوت کی، شیطان کی طاقتیں اتنی ہو کہ ان سے مقابلہ کرنا ممکن ہو، ایسی صورت میں اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر چھوٹے اور بڑے پر ان سے مقابلہ کرنا، جہاد کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کفر کی، طاغوت کی، شیطان کی اور باطل طاقتیں اتنی بڑھ جائیں کہ عملاً ان سے مقابلہ کرنا ناممکن ہو، تو اسلام نے 3 چیزیں بتائی نا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تم میں اتنی طاقت نہیں ہے تو اب رخصت کا دوسرا مرحلہ ہے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کہ تم زبان سے اس کو برا کہو۔ لیکن زبان سے برا کہنا بھی دراصل جان جانے کا خوف ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے، تو فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ پھر تم دل ہی دل میں اس کو برا سمجھو، اور یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے، کم از کم اس درجے پر زندگی گزارو کہ برائی کو دل سے برا سمجھو۔ اور پھر اسلام نے رخصت کا ایک اور بھی بتایا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان، کہ اگر گن پوائنٹ پر کوئی تم سے کہے کہ جناب کلمہ کفر کہو، تو اسلام نے اس حد تک بھی اجازت دی ہے کہ جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہہ دو، لیکن تمہارا دل اگر اس میں ایمان کی شمع جل رہی ہے تو تمہارا ایمان اللہ مقبول فرمائے گا۔ تو یہ ساری رخصت کی صورتیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بری نہیں ہے، بات یہ نہیں بری نہیں ہے، اس کو اسلام برا نہیں جانتا۔ اسلام نے اس کو الاؤ کیا ہے، ٹھیک، لیکن معاملہ یہ ہے کہ سارے کے سارے رخصت پر چل پڑیں تو پھر ہسٹری اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ظالم، اس کا ظلم اتنا بڑھتا ہے کہ لوگوں کی گردنوں پر اپنی برتری کا نقارہ بجاتا ہے، انہیں غلام بنا لیتا ہے، آگے چل کر پھر خود کو گاڈ اور گاڈ کنگ کہہ دیتا ہے، اور یہ شکلیں فرعونہ اور نماردہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود رہی ہے۔ لہٰذا کچھ تو صاحبان عزیمت و استقامت ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے مقابل کھڑے ہو کر کوہ گرا بن جاتے ہیں، پھر ان کی نگاہ میں دشمن کی لشکری عددی کثرت نہیں ہوتی، پھر ان کے سامنے جو لڑائی کا انجام ہے، کامیابی اور ناکامی، یہ بھی ان کے پیش نظر نہیں ہوتی، بلکہ ان کے پیش نظر فقط یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ظالم کی سرکوبی کر دی جائے، کسی طریقے سے اپنی جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن ظالم کا مقابلہ کر کے آنے والی نسلوں کے اندھیروں کے اجالوں میں تبدیل کر دیا اللہ اکبر۔ اپنے خون جاتا ہے تو جا کچھ چراغ اپنے خون سے ایسے روشن، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ظالم کی طاقت بہت ہے، ہم الٹیمیٹلی ہمارا انجام شہادت ہوگا، لیکن ان کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا، ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خون اگر گریں گے تو کچھ چراغ ایسے روشن ہو گئے کہ آنے والی نسلیں ان چراغوں کی روشنی میں اپنی منزل کا پتہ پاتی رہیں گی، گم کردہ راہوں کو تلاش کرتی رہیں گی، اور یہ ہر دور میں ہوا۔ عزیمت و استقامت جس نے آپ نے بتایا، فرعونہ کے بالمقابل اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نمرود کے بالمقابل صاحب پیکر استقامت بنا کر، اور پھر شراب بو لہبی کے بالمقابل اللہ نے چراغ مصطفی کو روشن فرمایا۔ لہٰذا اب نبوت کا اختتام تھا، اب کون صاحبان استقامت جو ایگزامپل انبیاء کرام دے گئے تھے ان پر کون چلے گا، یہ سوال تھا۔ لہٰذا لبیک وہی کہے گا کہ جس کی رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑ رہا ہو، خون ہاشمی دوڑ رہا ہو، خون حیدری دوڑ رہا ہو، جس کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر سواری ہونے کا شرف عطا کیا ہو، جس کی رگوں کے اندر مقدس فاطمۃ الزہرا کی لوریاں ہو، ان کی گود میں جنہوں نے پرورش پائی ہو۔ لہٰذا اب استقامت کا مینارہ اور پیکر کسے بننا تھا، یہ سوال تھا، تو دنیا نے ایک ہی جانب اشارہ کیا، وہ تھے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام لا الہ الا اللہ کی بنا کی خاطر، بقا کی خاطر،
کہ یہ کلمہ ختم نہ کر دیا جائے، شریعت کی چادر کو پامال نہ کر دیا جائے، جمہور کو ختم نہ کر دیا جائے، حقوق انسانی کی خاطر، فریڈم آف اسپیچ کی خاطر، فریڈم آف ایکسپریشن کی خاطر، انسانیت کی خاطر حسین ابن علی نے اپنے 72 آوان و انصار اور آل و اولاد کو قربان کر کے بتا دیا کہ اب قیامت تک اگر استقامت کا استعارہ چلے گا تو یہ شایان شان امام حسین کا، سبحان اللہ۔ اس وقت سے لے کر آج تک پوری کی پوری انسانی تاریخ اور اسلامی تاریخ سلام کرتی ہے حسین ابن علی کو، چاہے وہ ادبا ہوں، چاہے وہ فلاسفہ ہوں، مناطقہ ہوں، بلغا ہوں، شعراء ہوں، حکمران ہوں، اولیاء ہو، اصفیاء ہو، اتقیاء ہو، اغسیاء ہو، عبدیہ ہو، کل بھی یہی کہتے تھے، آج بھی یہی کہہ رہے ہیں، شاہ اس حسین، بادشاہ اس حسین، دی اس حسین، دی پناہ اس حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ اس حسین۔ یہ لا الہ بظاہر تو دونوں جڑے ہوئے الفاظ ہیں، لیکن اس کے درمیان مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت طویل فاصلہ ہے، کیونکہ لا جس نے سمجھ لیا یا لا پہ جس نے عمل کر لیا وہی الا اللہ کی اصل منزل کو پہنچ پاتا ہے۔ تو ذرا یہ بتائیے، امام نے تو ہمیں بنیادی طور پہ یہ بتایا کہ سب سے پہلے لا کہنا پڑے گا طاقتوں کو، تب جا کے الا اللہ کی منزل پہ پہنچو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت بیان کیا جناب ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب نے، اور بہت تفصیلی گفتگو کی۔ امام حسین، پہلے تو یہ آپ دیکھیے کہ شجر نسب آدم سے لے کر ابراہیم تک، اور ابراہیم سے لے کر ختمی مرتبت تک وہ پاک خون، وہ طہارت خون جس سلسلے میں انبیاء نبوتیں آئی ہیں، اس سلسلے کے چراغ ہیں امام حسین، اور نبی کے نواسے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ امام حسین جب ولادت ہوئی ہے تو امام حسین نے ماں کا دودھ نہیں پیا، بلکہ سرکار ختمی مرتبت نے زبان چسائی پلایا۔ تو جس کی پرورش سرکار کے لعاب دہن سے ہوئی ہو، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ سلسلہ ہے جو وہ علم، طہارت، عظیمت، وہ ساری چیزیں، وہ صفات حسنہ ہیں، شجاعت، بہادری، وہ ساری وہ امام حسین کو ورثے میں سرکار ختمی مرتبت سے ملی ہے۔ امام حسین نے کربلا کے واقعے میں دنیا کی ڈکشنری کے سارے الفاظ کے معنی بدل دیے۔ بہت اچھا جملہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو پانی پیے اس کی پیاس بجھ جائے، اور جو پیاسا رہ جائے وہ پیاسا ہے۔ اللہ، امام حسین نے کہا جو پیاسا رہے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، اور جو پانی پیتا رہے وہ زندگی بھر پیاسا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں جس کا گلا کٹ جائے وہ مر جاتا ہے، اور جو فاتح ہو، جو قاتل ہو، جو قتل کر دے وہ زندہ رہتا ہے، لیکن امام حسین نے کہا جو گلا کٹوا لے وہ زندہ رہتا ہے، اللہ، جو گلا کاٹے وہ مر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے، یہ دلیل کیا ہے؟ اس میں اور بہت سی چیزیں جہاں امام حسین نے ڈکشنری کو بدلا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ امام حسین نے یہ کہا کہ بات یہ اہم نہیں ہے کہ کون زندہ رہا، کون مر گیا، اللہ، لیکن مرنا تو سب نے ہے، جسمانی طور پہ تو سب نے جانا ہے دنیا سے، یزید نے بھی جانا ہے، امام حسین بھی گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو نظریہ، وہ جو فکر، وہ جو زندگی کا مقصد ہے، اس کو کس نے بچایا؟ اللہ، وہ کس کا باقی ہے، اور دنیا کس کے مقصد کو، کس کی قربانی کو تسلیم کر رہی ہے۔ یعنی اگر اس میں اضافہ کر لیجئے ایک بات کا جو میں اپنے سوال ہی کی ربط میں چاہ رہا ہوں کہ معاشرہ تعفن زدہ ہو جائے، گھٹن زدہ ہو جائے، سبھی اگر خاموش ہو جائیں تو ایک ایسی سفوکیشن ہو جائے گی کہ سبھی مر جائیں گے، کوئی ایک ہوتا ہے جس کو کھڑا ہونا ہوتا ہے، وہ امام علی مقام۔ وہ امام علی مقام تھے، اور وہ میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ بھئی کیوں نہ ہوں، وہ رسول کے نواسے ہیں، رسول نے انہیں تیار کیا ہے۔ جب رخصت آخر کے لیے امام حسین آئے ہیں اپنے نانا کی قبر پہ، تو آ کر یہ دعا کہ الہی میں تیرے نبی، یہ تیرے نبی کی قبر ہے، قبر نبی کا، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، انا ابن بنت نبی کا، الہی قد حضر علی من الامر، پروردگار میرے ساتھ جو پیش ہونے والا ہے وہ تجھے معلوم ہے، تو بہترین کے لیے، میرے لیے بہترین راہ منتخب کر۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام حسین کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں نانا کو دیکھا۔ جب نانا کو دیکھا تو نانا سے کہا کہ نانا آپ کے بعد آپ کی امت نے مجھ پہ بڑے ظلم کیے ہیں، اور اب مجھے آپ کا شہر چھوڑ کے جانے پر مجبور کر رہے ہیں، تو مجھے اپنی قبر میں لے لیجئے، مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ حسین، پروردگار عالم نے کچھ تمہارے لیے درجات مرتب کیے ہیں، کچھ درجات طے کی ہیں کہ تمہیں وہ درجات عطا کیا ہے، اور تمہیں اس راستے سے، شہادت کے راستے سے ہو کے آنا ہے، لہذا تیاری کرو۔ اور پھر حسین نے اس کے بعد تیاری کی ہے۔ امام حسین کے پاس ظاہری طاقت استعمال کرتے ہوئے اقتدار حاصل کرنے کے بہت سے مواقع تھے، ٹھیک،
خود مدینے میں اگر چاہتے جو اس وقت 37 آدمی امام حسین کے جو گئے ہیں دربار میں ولید کے، اسی وقت ولید کا گلا کاٹ کر اور مروان کا گلا کاٹ اس کر کو سر ظلمت قدا کر دیں نا دربار کو، اچھا نہیں ہے؟ ظلمت قدا، ہاں ظلمت قدا کر دیں نا، ہاں اس ظلمت قدے دربار تو کو اچھوں کا بھی ہوا کرتا ہے، کوئی اچھی نسبت یزیدیوں کے ساتھ ہونی نہیں چاہیے. ہونی نہیں چاہیے. بہت خوب. تو اس ظلمت قدے میں ختم کر سکتے تھے، لیکن امام حسین نے وہ راستہ اختیار کیا جو پروردگار عالم نے طے کیا تھا کہ ایسے نقوش چھوڑ جاؤ جو 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال 50 سال نہیں، جو قیامت تک رہتی دنیا تک جس کا اثر زبان سے میں محدود نہ ہو، وقت میں محدود نہ ہو، مذہب میں محدود نہ ہو، مسلک میں محدود نہ ہو، بلکہ اس کا اثر ہر دل رکھنے والے انسان کے اللہ اوپر. اکبر. یہ حسین کو راستہ اگرچہ حاصل تھا کہ وہ رخصت لے لیتے، لیکن حسین نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا کہ میں نے اپنے نانا کے دین کو بچانا ہے، میں نے توحید کو بچانا ہے، میں نے رسالت کو بچانا ہے، تحفظ دینا ہے، چاہے اس راہ میں میرا گھر لٹ جائے، میرے اصحاب لٹ جائیں، میرے انصار لٹ جائیں، علی اکبر جیسا بیٹا، علی اصغر جیسا بیٹا، عباس جیسا بھائی، اور پھر وہ رسول کی نواسیاں جنہوں نے کبھی گھر سے قدم باہر نہ نکالا تھا، وہ بازار اور دربار میں آئیں. لیکن یہ کربلا ایک ایسا نقش ہو جو تاریخ میں کسی اور نے کبھی ایسا نقش بالکل نہ ٹھیک. چھوڑا. اس میں حافظ صاحب جو ایک بڑی اہم ترین بات ہے نا، بڑے بڑے لوگوں کے قدم اکھڑ جایا کرتے ہیں جب آپ اکیلے ہوں، تنہا ہوں. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اگر مثال کے طور پہ صرف آپ کی چشمے ابرو مطلب آپ اشارہ ہونا ہے نا تو پورا عرب جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ، لیکن بظاہر آپ سب آپ کے ساتھ تھے لیکن آپ تنہا تھے. بات یہ، اور پھر اس پہ بھی یہ ہو کہ خواتین ساتھ ہوں، بچے ساتھ ہوں، اچھے اچھے لوگوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں. لیکن استقامت کا جو مظاہرہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے سے لے کر کربلا تک، اور پھر کربلا کے بعد جو مقدس ترین خواتین ہیں انہوں نے مدینہ پہنچنے تک اختیار کیا، وہ خود اپنی جگہ یہ بتلاتا ہے صاحب کہ آپ کا ایک ایک قدم جو ہے عزیمت کی انتہاؤں پر تھا. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. رخصت و عزیمت کی وضاحت بڑے خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے فرمائی. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، 2 صحابہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایسے شخص کے پاس موجود تھے جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا. اس نے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا تم یہ اقرار کرتے ہو کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں بالکل، محمد الرسول اللہ میں اقرار کرتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ کیا تم یہ اقرار کرتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. اور پھر کیا ہوا کہ اس شخص نے جھوٹی نبوت کا جس نے دعویٰ کیا تھا اس نے کیا کیا، ان صحابی کو شہید کر دیا. دوسرے صحابی تھے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل، محمد الرسول اللہ میرا ایمان ہے. اس نے کہا کیا تم مجھے نبی مانتے ہو، مجھے رسول مانتے ہو؟ تو انہوں نے اقرار کر لیا. جب یہ معاملہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر انہیں رخصت عطا فرمائی کہ آپ نے اپنی جان جو بچائی تو یہ راہ رخصت تھی. انہوں نے راہ عزیمت اختیار کی اور انہوں نے راہ رخصت اختیار کی. تو یعنی شریعت نے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جسے قرآن خود کہتا ہے اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ زبان اگرچہ ناپسندیدہ جملہ کہہ رہی ہو لیکن دل کا مطمئن رہنا بڑا ضروری ہے. تو دل جو تھا ان کا وہ اسلام پر ثابت قدم تھا، وہ دل سے نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی مانتے تھے. زبان سے انہوں نے بحالت مجبوری وہ جملہ کہا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ یہ راہ رخصت ہے. جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چلے ہیں کربلا کے لیے، اس وقت روئے زمین پر امام حسین کے ہم پلہ کوئی نہیں تھا. ایک امام حسن تھے، ظاہر وہ رخصت ہو چکے تھے. اس وقت روئے زمین پر امام حسین فضیلت کے اعتبار سے امام حسین کے برابر کوئی نہیں تھا. راہ عزیمت کیا ہوتی ہے؟ راہ عزیمت راہ فضیلت ہے. تو ظاہر جو سب سے افضل تھا اسی کے لیے جشتا تھا کہ وہ راہ عظیمت، اسی کے لیے عظمت تھی، بالکل اسی کے لیے جو ہے وہ عظیمت کا راستہ تھا. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ امام حسین جو ہے وہ عظیمت کے راستے پر چلے. پھر ایک اور وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بوقت وصال ایک روایت ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں حسن کو میری سرداری اور میری ہیبت سے حصہ ملا، اور حسین کو
میری جرت اور میری سخاوت سے حصہ ملا. اللہ اکبر. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو جرت عطا فرمائے تو کیا وہ راہ رخصت اختیار کرے گا؟ اللہ اکبر. ممکن ہی نہیں تھا. پھر آپ ایک اور چیز دیکھیے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ آتا ہے نا, صحابہ نے روایت کیا, مولا علی نے روایت کیا کہ سر تا سینہ کون حضور علیہ السلام کے مشابہ تھا؟ حضرت امام حسن علیہ حضرت السلام. امام حسن. بالکل ایسا. اور سینہ تا پا کون حضور علیہ امام السلام حسین کے علیہ مشابہ؟ امام حسین. تو امام حسن کو حصہ ملا نبی کریم علیہ السلام کے حلم سے, بردباری سے, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ ملا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جرت مندی, استقامت سے. اللہ اکبر. وہ یہ جو ٹانگیں ہیں, یہ جو پاؤں ہیں, کیا ہے؟ یہ استقامت کا ڈٹے اختیار ہے, رہنے کا اختیار ہے نا. تو امام حسین اگر استقامت نہیں اختیار کرتے تو راہ استقامت, راہ عزیمت کون اختیار کرتا؟ پھر ایک اور چیز جنید بھائی, نبی کریم علیہ السلام کا جو دین ہے, آپ جو نظام لائے, اس کے نفاذ کے لیے قیامت تک کوششیں ہونی تھی, کیونکہ باطل نے ہر دور میں سر اٹھانا تھا. اگر امام حسین اس وقت خاموش بیٹھ جاتے, امام حسین اگر اس وقت راہ رخصت پر عمل کرتے, تو ظاہر رہتی دنیا تک وہ نمونہ رہتا ہی نہیں. رہتی دنیا تک اسلام کے نفاذ کے لیے, دین کے نفاذ کے لیے نمونہ چھوڑ جانا تھا کہ جیسے ہی حالات ہوں تم نے اسلام کے نفاذ کے لیے کوشش کرنی ہے, دین کے لیے نفاذ کے لیے کوشش کرنی ہے. تو امام حسین نے گویا وہ نمونہ, وہ راہ چھوڑی, تاکہ آنے والا کوئی بھی شخص اگر ظالم کے خلاف کھڑا ہو, دین کو نافذ کرنے کے لیے کھڑا ہو, اسلام کے نفاذ کی بات کرے, تو اس کے ایسا نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ ہو, بلکہ اس کے پیچھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اسوہ ہو. اور کمال یہ ہے کہ اس میں ایک اور بات ہے کہ وہ اگر تنہا بھی ہو تو وہ تاریخ کے دھاروں کو تبدیل کر دیا کرتا ہے. بالکل. وہ نظریات کو تبدیل کر دیا کرتا ہے, وہ فکر کو, زاویوں کو تبدیل کر دیا کرتا ہے, وہ جغرافیہ کو تبدیل کر دیا کرتا ہے, وہ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر دیا کرتا ہے. اور امام نے کر کے دکھایا. قاری صاحب کیا سنانے والے؟ اور صرف اس دور کے نہیں, نسلوں تک, وہ تو تا قیامت یہ سلسلہ رہے گا. بلکہ انشاءاللہ یہ محفل جب وہاں سجے گی تو ہم امام کی بارگاہ میں وہاں بھی پیش کریں گے کہ ہم اس انداز سے جو ہے آپ کے تذکارے پاک کیا کرتے تھے. جی. رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے, جو ابن حیدر سے بغض رکھے, ہمارا وہ خدا نہیں ہے. حسین باغ نبی کا گل ہے, اسی کے دم سے ہے سب بہاریں. حسین باغ نبی کا گل ہے, اسی کے دم سے ہے سب بہاریں. اسی سے گلشن میں دین حق کے خزاں کا اب شائبہ نہیں ہے. اسی سے گلشن میں دین حق کے خزاں کا اب شائبہ نہیں ہے. تمام اصحاب ہیں مکرم, تمام رشتے نبی سے محکم, تمام اصحاب ہیں مکرم, تمام رشتے نبی سے محکم. مقام
مقام صبر و رضا میں لیکن حسین سا دوسرا نہیں ہے، مقام صبر و رضا میں لیکن حسین سا دوسرا نہیں ہے، جو ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا وہ با خدا نہیں ہے۔ بھائی کیا خوبصورت، ماشاءاللہ، سلامت رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے، یعنی اگر آپ کسی ایسی فیصلہ کن سچویشن میں آ کے کھڑے ہو جائیں کہ آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہو تو یقین مانیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر تائید آپ کے ساتھ نہ ہو، اس کی نصرت نہ ہو، فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آگ کا الاؤ بھڑکا ہوا ہو اور آپ کو ڈال دیا جائے، آپ مسکراتے ہوئے کود جاتے ہیں جب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ بہت موضوع جو ہے وہ کھلنا بھی باقی ہے، کیونکہ یہ صرف رخصت عزیمت دو الفاظ نہیں ہیں، اس کے پیچھے تو ایک تاریخ ہے ناموس رسالت کی محافظت کی، ناموس قرآن کی محافظت کی، ناموس اسلام کی محافظت کی۔ اس پہ گفتگو کریں گے، لوٹتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بات کا آغاز کریں گے۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، حسین منی و انا من الحسین، شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رخصت اور عزیمت پہ بات ہو رہی ہے، خصوصی نشریات محرم الحرام کی پی ٹی وی ہوم سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کے پیچھے بائیں لار جب میں دیکھتا ہوں، مطلب میں اگر اپنی سوچوں کا اپرچر کھولتا ہوں تو مجھے بہت ہی روشن ترین ایک بات نظر آتی ہے کہ یہ بہت بڑا کاز ہے جو امام کے پیش نظر یقیناً ہوگا، میرا وجدان کہتا ہے کہ یہ صرف کربلا نہیں ہے، یہ تو صاحب ناموس اسلام کی محافظت کا معاملہ بھی ہے، ناموس قرآن کی محافظت کا بھی معاملہ ہے، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی معاملہ ہے، اس کی بھی محافظت کا معاملہ ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے، اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ نہیں، بڑا اچھا آپ کا کوشچن ہے۔ دیکھیے امام عالی مقام امام حسین، جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب فرمایا کہ ان الحسن والحسین سید الشباب من اہل الجنہ، تو اس وقت ان کی عمریں کتنی تھیں؟ 2.5 سال، ایک کی 3.5 4 سال، بالکل صحیح۔ تو وہ بچے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا، اور وہ ساری کی ساری تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور اس وقت تک دیکھ رہے تھے۔ مثال کے طور پر ان کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سب کو معاف کر دیا، لیکن ابن خطل جو کہ گستاخ رسول تھا، اللہ اکبر، وہ کعبۃ اللہ کی چادر کے اندر، غلاف کے اندر لپٹ گیا، تو صحابہ کرام آئے کہ اب تو کعبے کے اندر تو مکھی مچھر مارنا بھی الاؤ نہیں امان ہی ہے، امان، لہٰذا امانی امان ہے، تو وہاں پر کیا کریں؟ حضور نے فرمایا میرا گستاخ اگر کعبہ کے غلاف کے اندر ہے اسے وہاں پر بھی قتل کر دیا جائے۔ تو یہ سب ان کے پیش نظر تھا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آفر مکی زندگی میں یہ بھی دی گئی تھی کہ تم اس نئے خدا کی تعلیمات جس کا آغاز ہی لا سے ہو رہا ہے، جب آپ لا کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے ہر جھوٹ سے، ہر دجل سے، ہر فریب سے، ہر لات سے، منات سے، عزا سے، حبل سے، یغوث سے، یعوق سے، ود سے، سوا سے، نائلہ سے، اسائبہ سے، سارے جھوٹے خداؤں کو میں لا کہہ کر الا اللہ استثناء یہ ہے کہ ایک خدا کو میں مانتا ہوں۔ یعنی آپ تمام تر جتنی بھی سو کالڈ دنیا کی سپر پاورز ہیں جی ہاں، اس کو لا کہتے ہیں، اس کو اور لا کہہ سپریم دیا، پاور جو ہے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر انہوں نے آفر کی تھی، ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو مال و دولت چاہیے تو وہ لے لو، آپ کو اگر شادی کرنی ہے تو جس پر انگلی رکھے ہم اس سے آپ کا نکاح کروا دیتے، آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سردار تسلیم کر لیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا جان، میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے، خدا کی قسم پھر بھی میں پیغام توحید سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ اکبر، یہ استقامت دیکھی تھی۔ اور پھر اس کے بعد حضور کے وصال کے بعد
سارے کے سارے متفق ہو گئے تھے زکوٰۃ کے اور اس کے معاملات میں آپ معنی میں کمپرومائز کر جائے. صدیق اکبر کی آواز کی باز گشت آج بھی نظر آ رہی ہے. آپ نے فرمایا ان ينقص الدین وانا حی، کہ دین میں نقصان ہو جائے ابو بکر زندہ رہے، اللہ، یہ ممکن نہیں. وہ جو استقامت پرندے آ کر نوچیں جی ہاں، تب بھی نوچے میں آ کر قبول نہیں پرندے. کروں گا. اور کہا خدا کی قسم رسول اللہ کے دور میں جانور کی جو رسی ہوتی تھی نا اس میں بھی کوئی تخفیف کرے گا تو ابو بکر اسے خلاف بھی جہاد کرے گا. اللہ اکبر. تو یہ وہ استقامت تھی. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ نے دیکھا کہ جناب ایک گورنر اور اس کے بیٹے کے ساتھ اگر کوئی مقابلہ کرتا ہے اور گورنر کا بیٹا ہارتا ہے تو اسے کوڑے لگائے جاتے ہیں. وہ حضرت عمر کے دربار میں آتا ہے اور کہتا کہ اے امیر المومن ایسا ہو گیا ہے. گورنر کو بلایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے متستعبدتم النساء وقد ولدتہم انتم احرارا، کہ تمہیں کب سے ہو گیا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنم کیا تھا اور تم نے اسے کب سے غلام بنا لیا. یہ ساری وہ استقامت دیکھتے آ رہے تھے. لہٰذا اب کربلا کے اندر جلدی جلدی میں کہوں گا کہ وہاں پر حرمت رسول ناموس رسالت کا سوال آ گیا تھا، اس لیے کہ یزید نے کہا لعبت بنی ہاشم بالملک فلا، یہ تو بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا ہے صاحب، کوئی رسالت وسالت نہیں اللہ ملی. اکبر. امام علی مقام نے کوہ استقامت بن کر بتا دیا کہ نہیں، میں اسی نبی کا نواسا ہوں جس پہ قرآن نازل ہوتا تھا، میں ناموس رسالت کا محافظ بن جاؤں گا، سر کٹتا ہے تو کٹ جائے. تو امام علی مقام کے پیش نظر ایک یہ تھا. دوسرا یزید نے کہا تھا ولا خبر ولا وحی نزل، کہ کوئی خبر نہیں آئی، کوئی قرآن نازل نہیں ہوا. امام علی مقام نے ہر دور کے اندر گھوڑے سے اتر رہے تو قرآن پڑھ رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہے تو قرآن پڑھ رہے ہیں، مقتل گاہ پہ جا رہے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، رات کو خیام کے اندر ہے تو وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں. تو امام علی مقام نیزے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نیزے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں. جب وہ کہہ رہا تو آپ نے فرمایا کہ انا قتلی و حملی اعجب من اصحاب الکہف. ابھی دیکھیے قرآن میں کہا تھا نا کہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں جان قربان کر دے انہیں مردہ نہ کہو. قرآن کی اس بات کی عملی صورت نظر آتی ہے تو امام علی مقام اس نیزے پر کھڑے ہو کر سر حسین قرآن پڑھ رہا ہے. لہٰذا حرمت قرآن کی خاطر آپ نے عظیمت کی داستان رقم کی. اور جلدی مجھے کہنے دیجئے کہ وہاں پر دراصل حرمت قرآن اور عظمت مصطفیٰ کے علاوہ وہاں پر حرمت انسانیت بھی تھی، اس لیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں کی گردنوں سے بوجھ اتار دیا اور ایک خدا کے سامنے جھکا کر سب کے سامنے سر بلند کر دیا. یزید چاہتا تھا کہ انسان پھر سے میرے سامنے سر جھکا دے. امام علی مقام نے کہا یہ سر تو کٹ سکتا ہے، ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتا. لیکن ایک بات میں اور کہوں گا، دیکھیں امام علی مقام نے اہل بیت کی حرمت کو بھی بچایا. اگر امام علی مقام وہ ہاتھ دے دیتے قرآن کا انکار ہو جاتا. قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو امام علی مقام پاک تھے، یزید ناپاک تھا. پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ میں چلا جاتا قرآن کا انکار ہو جاتا. امام کے کہا. اور دیکھیے وہ ہاتھ آپ نے نہیں دیا، آپ کی شام دیکھیے سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا. یزیدی ہاتھ بھی کاٹ کر لے جا سکتے تھے لیکن اتنا تصرف تھا کہ سر لے جا سکتے ہو، ہاتھ نہیں لے جا سکتے. قیامت تک کے لیے ہاتھ نہ دے کر اس نجس کو نجس کر دیا، خود کو پاک قرار دے دیا. اللہ اکبر. مجھے یاد ہے جب خط آیا تھا یزید کا کچھ جملے اس طرح کے اس میں تھے کہ 3 افراد کے بارے میں ظاہر بات تھی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور امام علی مقام. تو امام علی مقام کے لیے اس کا کہنا شیر ہے اور شیر کا بچہ ہے، یہ ہر صورت میں کھڑا ہوگا، سب سے پہلے جو ہے اسی سے بیعت لینی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ صرف اس بشارت سے واقف نہ تھے کہ شہادت ہونی ہے، وہ اس بات سے بھی واقف تھے کہ یہ خون حیدری ہے، یہ خون مصطفوی ہے اور اس نے وہ کام کرنا ہے. میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں آپ سے اور ظاہر تمام دیکھنے والوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جس انداز سے استقامت کا پہاڑ بن کر کربلا میں جو کچھ بھی ستم ہوئے، جو بھی ظلم ہوا اس کو برداشت کیا. ایک اور بات بھی تو ہے نا کہ رہتی دنیا تک ہم جیسے کمزوروں کو یہ بتلا دیا کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ آ جائے تو پھر کرنا کیا چاہیے. اس وقت عالم اسلام پر ایک افتاد ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ آپ گفتگو کیجئے کہ ایک مسلمان کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے. دیکھیے ایک بات میں پہلے عرض کرتا چلوں، جو مصرع ہے خواجہ اجمیری کا حقا کے بنا لا الہ الا حسین، کافی گفتگو ہو رہی ہے اور بہت اچھی گفتگو ڈاکٹر صاحب نے بھی کی ہے.
فارس حافظ صاحب نے بھی کی. یہ حقہ کے بنا لا الہ الا حسین کیوں کہا؟ حقہ کے بنا الا اللہ کیوں نہیں کہا؟ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ حق میں باطل کی آمیزش آہستہ 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 حق کو ختم کر کے باطل کو غالب کر دیتی ہے. یہاں پر دو مسئلے تھے. ایک تو یہ کہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ وارث رسول ہے یزید, یہ خلیفۃ المسلمین ہے, یہ حاکم ہے, یہ جو عمل کر رہا ہے وہی اسلام ہے, وہی رسول کا وارث کر رہا ہے, رسول کا جانشین کر رہا ہے, مسلمانوں کا خلیفہ کر رہا ہے, تو یہی ہوگا اسلام. وہ سارے اعمال جس سے اسلام نے منع کیا تھا, جس سے روکا تھا, جن کو ختم کیا تھا, وہ سارے اعمال یزید اسلام کے نام پر کر رہا تھا. اللہ اکبر. اور لوگ اسے بھی تسلیم کر رہے تھے, اسے بھی تسلیم کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں, اور جو یزید کہہ رہا ہے اسے اسلام بھی سمجھ رہے ہیں. یہاں پر یہ بتانا تھا امام حسین علی مقام کو کہ حق اور باطل دونوں مل نہیں سکتے. میں قیامت تک کے لیے حق و باطل کے درمیان ایک ایسی حد فاصل کھینچ کے جاؤں گا کہ پھر کبھی باطل حق میں ملنے کی ملحق ہونے کی کوشش نہیں کرے گا. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقْ بِالْبَاطِلِ, حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملاؤ. تو اب دنیا کو یہ بتانا تھا کہ یزید کا جو کچھ عمل ہے وہ اسلام نہیں ہے, حسین وارث رسول ہے, حسین نواس رسول ہے, حسین کو زبان چسا کے پالا ہے. اب جو حسین کرے گا وہ عمل نانا کا عمل ہوگا, وہ عمل اسلام کا عمل ہوگا. اس کے لیے قتل کر دینا ضروری نہیں تھا, اس کے لیے قتل ہونا ضروری تھا, تاکہ دنیا یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ اگر حسین اقتدار کے لیے نکلے تھے تو حسین فوج لے کے کیوں نہیں نکلے, حسین نے لوگوں کو جمع کیوں نہیں کیا. کچھ تو لوگ جمع ہوتے ہیں. اثر حسین اگر کہتے ہو آپ پورا مدینے سے نکلنے کا واقعہ پڑھ لیں, آپ پورے مکے سے نکلنے کا واقعہ پڑھ لیں, امام حسین نے جمع نہیں کیا لوگوں کو کہ آؤ میں لشکر لے کے جا رہا ہوں, لشکر کسی کے لیے جا رہا ہوں. پھر حسین ناموس کو لے کے کیوں نکلے؟ حسین ناموس کو لے کے اس لیے نکلے کہ حسین یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اب حسین جنگ کے طریقے کو بدل دے گا. جو لوگوں کے ذہن میں مفہوم ہے جنگ کا کہ قتل ہو کے فاتح ہوتا ہے, حسین اس مفہوم کو بدل دے گا. حسین ڈکشنری کے لفظ کو بدل دے گا کہ فاتح وہ نہیں جو قتل کرتا ہے, فاتح وہ جو قتل ہوتا ہے. یہ تو ہو گئی بات. یہ تو ہو گئی. اب یہ امام حسین علیہ السلام آئے ہیں مدینہ یہاں, اور جو قربانی دی ہے ان قربانیوں میں جو دو قربانیاں ایسی ہیں کربلا کے واقعے میں, ایک علی اصغر کی, ایک جناب سکینہ کی, جو اس بات پر دلیل ہیں کہ امام حسین علیہ السلام دین کی بقا چاہتے تھے, اپنی ذات کی بقا نہیں چاہتے. درست, ٹھیک ہے. اپنے نام کی بقا نہیں چاہتے تھے, اپنی حیات کی بقا نہیں چاہتے تھے, بلکہ نانا کے پیغام کو بچانا چاہتے تھے. یہ دو شہادتیں ایسی سر میرا سوال میں جو بات ہے, اور میں چاہتا ہوں اس کو ذرا سا عقدے کو کھولیے, جو افتاد ہے اس وقت ظاہر ہے, میں کیسے امام علی مقام کی اس فلسفی کو اپنے وجود کا حصہ بناؤں, وہ کہ میں ڈر کے اور خوف کے مارے جو ہے زندگی گزار رہا ہوں, اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتا. جی میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی ہے, اس قربانی نے پیغام یہ دیا ہے کہ دیکھو مرنا تو تم نے آج بھی ہے اور کل بھی ہے. آج اگر تم گھر میں بیٹھ جاؤ گے, شہید ہونے نہیں نکلو گے, تو کل تو مرو گے نا. تو سوال یہ اہم نہیں ہے کہ تم مرے, سوال یہ اہم نہیں ہے کہ تمہیں موت آئی, سوال اہم یہ ہے کہ تم نے رسول کے دین پر عمل کتنا کیا, تم نے اس نظریے کی بقا کے لیے پریکٹیکلی کیا کیا. اگر تم نے پریکٹیکلی کیا ہے اور اس پریکٹیکلی کرنے کے راستے میں تمہیں موت بھی آ جاتی ہے, تو اپنی موت کو موت نہیں سمجھنا, شہادت سمجھنا, اور جو شہید ہوتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا. یہ امام حسین کا پیغام ہے کہ دین پر عمل کرنا زیادہ اہم ہے, دین کے پر چلنا زیادہ اہم ہے, اور اگر کہیں غیر دین کو دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے تو تمہارا کام ہے اپنے قول سے, اپنے فعل سے تم دنیا کے سامنے یہ پیش کرو کہ رسول کا قول یہ ہے, جو رسول نے کہا دین وہ ہے, کسی اور کا کہا دین نہیں ہے. رسول نے جو کہا ہے وہ دین ہے, تو تم رسول کے قول کو, رسول کے فعل کو اپنے قول سے, اپنے فعل سے دنیا کے سامنے آشکارا کرو کہ یہ دین ہے اور ہم نے اس کے اوپر چلنا ہے. ہم نے ظلم کو برداشت نہیں کرنا ہے. لیکن جیسے کہ کہا کہ ابھی بات ہوئی تھی شروع میں کہ رخصت, یعنی کہ اگر میں کھڑا ہو جاؤں کہ صاحب
اتنی بڑی طاقت کے خلاف اور حاصل کچھ نہ اور میں مارا جاؤں اور کسی حادثے میں اور کسی اس میں، لیکن وہ مقصد حاصل نہ ہو، وہ بیکار ہے۔ البتہ طریقہ کار ایسا اختیار کرو کہ تمہاری بات لوگوں تک پہنچتی رہے۔ ہاں اگر بات پہنچانے میں اس راستے میں تمہاری موت آ جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے، تو اس سے نہیں گھبرانا، اس سے نہیں گھبرانا، لیکن خود ایک دم آگ میں نہیں کود پڑو کہ صاحب میں ڈائریکٹ جا کے آگ میں کود گیا، بٹ ٹھیک ہے صاحب موت تو آنی ہی آنی ہے، بلکہ آپ طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے رسول کے دین کو، رسول کے پیغام کو آشکارا کریں، قولاً بھی، فعلاً بھی، عملاً بھی، اس پہ عمل کر کے بھی، اور پھر اگر آپ کے اس راستے میں موت آتی ہے تو گھبرانا نہیں، اس لیے کہ جو اللہ کے راستے میں مرتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ شہید ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ آخر میں حافظ صاحب، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پیڈسٹل پہ جا کے جب ظاہر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھنا ناممکن ہے کہ ان کا مقام مرتبہ کیا ہے، لیکن استقامت کی جس اعلیٰ ترین مینار کی صورت میں آپ رہتی دنیا تک رہیں گے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں ایک بڑی کمال بات یہ کہ آپ کے جو کمپینینز ہیں، آپ کے جو فالوورز ہیں، آپ کے جو گھر والے ہیں، بنو ہاشم کے جو چاند ہیں، یہ سب کے 19 چاند تھے، یہ سب کے سب جو ہیں وہ اسی انداز سے، اسی تندہی کے ساتھ استقامت کا جو ہے وہ مینارہ بن کے کھڑے رہے۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ دیکھیں لیڈرشپ جو ہے وہ اپنا مضبوط ہو یا اپنی جگہ بات، لیڈرشپ اپنی تھاٹس پہ کھڑی رہے، اپنی جگہ بات، لیکن فالوور بھی منوان اسی انداز سے جو ہے انہی فٹ اسٹیپس کو فالو کرے، یہ ضروری نہیں ہوتا اور عموماً آپ دیکھیے تحریکیں یا مشنز جو ہیں وہ برباد اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ لیڈرشپ یا تو ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہے یا فالوورز ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ جس پیڈسٹل پہ جا کے لیڈرشپ سوچے اسی پیڈسٹل پہ جا کے فالوورز بھی سوچ رہا ہوں۔ امام نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا، کرنا چاہیے تھا، وہ نواسۂ رسول ہیں، وہ ان کا پروٹوکول، ان کا اسٹیچر ہی وہی ہے، لیکن فالوورز بھی جو ہیں اسی انداز سے کھڑے رہے، یہ بڑی اہم ترین بات ہے، اس پہ گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جب سے گفتگو کا آغاز ہوا ہے تو ذہن میں ایک آیت مبارکہ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح من۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجدوا قوم کا لفظ ہے، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ جو لوگ اللہ پر، یوم آخرت پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں، تم اس قوم کو نہیں دیکھو گے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کریں گے۔ جواب مل گیا آپ کے سوال کا کہ وہ جو امام حسین تھے اور جس طرح ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر مضبوط تھا، بالکل اسی طرح ان کے فالوورز کا بھی ایمان بھی اللہ تعالیٰ پر مضبوط تھا۔ تو جس طرح امام حسین نے یزید سے دوستی نہیں کی، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اس طرح وہ جو قوم تھی امام کے پیچھے، اس نے بھی یزید سے دوستی نہیں کی، یزید سے بیعت نہیں کی۔ اور قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ ان کے بھائی ہوں، باپ ہوں، بیٹے ہوں، رشتہ دار ہوں، یہاں تو یزید سے کوئی تعلق نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پھر کیسے ممکن تھا؟ یعنی ایمان والے تو ہم دیکھتے نا، بدر کو دیکھتے ہیں، احد کو دیکھتے ہیں، کئی ہم نے مقامات دیکھے، صحابہ کرام نے جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ ہے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر تو میری زد میں آتا، تلوار کی زد میں، میں نہیں چھوڑتا تمہیں۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ تو رشتہ داروں کو، قریبی لوگوں کو نہیں چھوڑتے تھے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اللہ کا دشمن، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ وہ کس طرح اللہ کا دشمن تھا، کہ وہ اس سے دوستی کر لیتے، اس کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے۔ تو جن کے دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے نا، تو ثابت قدمی آ ہی جاتی ہے۔ اور ثابت قدمی کیسے آتی ہے؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ طور پر ان کی مدد فرماتا ہے، اس طرح ثابت قدمی ملتی ہے۔ وہ کون سی موٹیویشن آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ میں اس موضوع کے اندر کھویا ہوا ہوں، وہ کون سی موٹیویشن ہے کہ جہاں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے لے کر ننھے 6 ماہ کے علی اصغر علیہ السلام تک، 19 دن کے تھے جب چلے تھے مدینہ پاک سے، 6 ماہ کے ننھے علی اصغر، اور وہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے لے کر ننھی سکینہ سلام اللہ علیہ تک، وہ کون سی موٹیویشن ہے صاحب جو ان کو عظیمت کا پہاڑ بنا کے چلی گئی؟ جی دیکھیں، عظیمت کا جو پہاڑ بنایا جس چیز نے، جو موٹیویشن نے، ایک تو آپ نے ذکر کیا کہ لیڈرشپ تو تھی ایک تو تربیت تو تھی، ٹھیک ہے، ایک نمونہ واضح طور پہ موجود تھا، یہی سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے۔ نمبر 2 یہی تھا کہ ان کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بہت زیادہ مضبوط تھا۔
نمبر 3 جنید بھائی جو جذبہ شہادت ہے نا وہ کوئی عام شے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو جذبہ شہادت ہے نا یہ ایسی موٹیویشن ہے کہ بندے کو یہ قربانی دینے پہ جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا بندہ قربان ہونے سے۔ تو اللہ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا نبی کریم علیہ السلام خود یہ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، میں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، میں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے 4 بار شہادت کی خواہش کی۔ تو وہ جو لشکر حسینی تھا نا ان سب میں کیا موٹیویشن تھی؟ نبی کریم علیہ السلام کی اسی حدیث کا ریفلیکشن ہمیں وہاں بھی نظر آتا ہے کہ وہ سب شہادت چاہتے تھے، یہ موٹیویشن تھی، تبھی تو وہ امام حسین کے پیچھے جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے قربان ہو گئے۔ لیکن یہاں میں ایک آخری بات یہ کہنا چاہوں گا، پیغام کے طور پہ لڑنے مرنے کی بات ہو، ٹھیک ہے نا، اپنی جان دینے کی بات ہو، قربان ہونے کی بات ہو، ہم سب بڑے جوش میں آ جاتے ہیں، بڑے جذبے میں آ جاتے ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ دین پر عمل کرنا۔ امام حسین نے شہادت دی ہے 56 ایئرس کی عمر میں، لیکن اس سے پہلے کی جو 50 سال زندگی ہے اس میں جو استقامت رہی ہے، نمازوں پر، تلاوت کلام پاک پر، 25 حج آپ نے کیے، تو یہ تمام چیزوں میں بھی استقامت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور پھر انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں شہید ہونے کے لیے چنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں قاری صاحب کیا سنانے والے ہیں؟ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ کون حق پرست ہے، میں رضا میں مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے، کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی شیر مرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، جگئی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے،
نبی کا نور ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور ہے لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں عطا ہوا تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شگ سوار ہے یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شگ سوار ہے کہ گئے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلامت رہیے ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، آپ تشریف لائے۔ اعظم چشتی صاحب علیہ رحمہ کے چند مصرے آپ کی نظر کے جہان عشق و محبت ہے آستان حسین، توجہ چاہیے آپ کی۔ جہان عشق و محبت ہے آستان حسین، نشان حق و صداقت ہے آستان حسین، حدیث صدق و صفا داستان صبر و رضا، حدیث صدق و صفا داستان صبر و رضا، بنائے شوق شہادت ہے آستان حسین، جہاں میں مسکن و ماوا ہے اہل ایمان کا، جہاں میں مسکن و ماوا ہے اہل ایمان کا، دیار حسن عقیدت ہے آستان حسین، زمانہ کہتا ہے جس کو جمال لم یزلی، زمانہ کہتا ہے جس کو جمال لم یزلی، اسی جمال کی حجت ہے آستان حسین، نظر گئی مگر اب تک نہ لوٹ کر آئی، نظر گئی مگر اب تک نہ لوٹ کر آئی، وہ برج اوج امامت ہے آستان حسین، جو دیکھنا ہو تو میری نگاہ سے دیکھو، جو دیکھنا ہو تو میری نگاہ سے دیکھو، گناہ گاروں کی جنت ہے آستان حسین، یہیں سے جلتے ہیں اعظم حقیقتوں کے چراغ، یہیں سے جلتے ہیں اعظم حقیقتوں کے چراغ، ضیائے شمع نبوت ہے آستان حسین، ضیائے شمع نبوت ہے آستان حسین۔ اجازت دیجیے صاحب، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر، آمین۔ اللہ حافظ۔ قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے، جو ابن حیدر سے بغض رکھے، ہمارا وہ با خدا نہیں ہے، حسین باغ نبی کا گل ہے، انہی کے دم سے ہے سب بہاریں، انہی سے گلشن میں دین حق